اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر ہم، تمام تر تعریفیں پروردگار عالم کے لیے، اور درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارا مستقبل، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیدہ آمنہ بطول۔ آج 3 محرم ہے، اور آج کے پروگرام میں میں اور آپ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی پرسنالٹی کے حوالے سے بات کریں گے کہ جس نے اس بات کو ثابت کیا کہ اگر دل کے اندر انسانیت اور ضمیر انسان زندہ ہو تو انسان کبھی بھی باطل کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ آج ہم بات کریں گے اس شخصیت کی کہ جس نے اپنا عہدہ چھوڑا، جس نے اپنی تمام تر اتھارٹی کو چھوڑا، اور تمام تر اتھارٹی اور عہدے کو چھوڑنے کے بعد وہ ایک ایسے قافلے میں شامل ہو گیا کہ جہاں پر شہادت ان کا میراث بنے۔ آج میں اور آپ بات کریں گے جناب حر ابن یزید ریاحی کے حوالے سے، حر کہ جن کے معنی ہی آزادی ہیں۔ آج کے پروگرام میں میں اور آپ جانیں گے کہ کس طرح سے حضرت حر علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک ایسا فیصلہ کیا اور زمانے کو بتایا کہ کس طرح سے انسان خود اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے اگر سامنے تقدیر بدلنے والا حسین ابن علی جیسا ہو۔ آج کے پروگرام میں میں اور آپ اس لمحے کی، اس کیفیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جب حضرت حر علیہ السلام نے فیصلہ کیا۔ آغاز میں جب حضرت حر آئے تو وہ رستہ روکنے کے لیے آئے تھے۔ آج کے پروگرام میں میں اور آپ یہ جانیں گے کہ کس طرح سے رحمت کے دروازے کو کھولا جاتا ہے، کس طرح سے شہادت کو میراث بنایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اپنے ساتھ شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ سیٹ پر موجود ہیں ننھے مہمان، ان کے ذریعے سے حضرت حر علیہ السلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ پیغامات جو اس عظیم قربانی میں پوشیدہ ہیں کہ ضمیر انسانیت کیسے جاگتا ہے، وہ کون سی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان اپنے عہدوں کو چھوڑ کر عظیم قربانی کی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں اور پروگرام میں شامل کرتے ہیں اپنے ساتھ موجود مہمانوں کو۔ السلام علیکم بچوں۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ سب؟ الحمدللہ۔ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو اپنا تعارف کرائیے۔ اتبا زینب، اتبا، فاطمہ زہرا، فاطمہ، ہانیہ فاطمہ، ہانیہ، اقرا۔ اقرا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں سے سوالات کا آغاز کروں، میں اور آپ چلتے ہیں اور چل کر دیکھتے ہیں ہمارا سیگمنٹ شبیر کا ذاکر۔ بچوں، ہم لوگ آ گئے ہیں اپنے سیگمنٹ پر سے واپس۔ آج کے پروگرام کا آغاز جو ہم نے لیا اور ہم نے تھوڑا سا ایک انٹروڈکشن دیا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ یہ وہ پرسنالٹی ہے جن کا نام ہے حضرت حر علیہ السلام۔ وہ پرسنالٹی کہ جنہوں نے یزیدی کیمپ کو چھوڑا اور آپ حسینی کیمپ میں شامل ہو گئے۔ آپ میں سے کوئی جناب حر علیہ السلام کا ایک مختصر سا تعارف ہمارے دیکھنے والوں کو بتائے۔ جناب حر ابن یزید الریاحی بہادر اور مشہور سپہ سالار تھے، جن اور عرب کے شہر بنو لیاح سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا شمار کوفے کے ان افراد میں سے تھا جو جنگ میں مہارت رکھتے تھے اور جن کو حکومت کی طرف سے اہم ذمہ داریاں دی جاتی تھیں۔ بالکل درست، یعنی کہ حضرت حر علیہ السلام کا اگر میں اور آپ کردار دیکھیں تاریخ میں، تو کیا آپ میں سے کوئی یہ بتائے گا کہ جناب حر کا واقع کربلا سے پہلے کیا کردار تھا اور انہیں کیا ذمہ داری دے کر بھیجا گیا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کے قافلے کا راستہ روکنا، انہیں کوفے لانا تاکہ حکومتی قبضے میں دیا جا سکے، اگر امام انکار کریں تو ان پر نگرانی اور دباؤ برقرار رکھنا، انہیں کسی بھی ایسی جگہ نہ جانے دینا جہاں سے وہ آزادانہ فیصلہ کر سکیں۔ بالکل درست۔ بچہ، آپ میں سے کوئی یہ بتائے کہ وہ کون سا پہلا لمحہ تھا کہ جب حضرت حر علیہ السلام کے دل میں اس تبدیلی کی ابتدا ہوئی؟ جناب حر ابن یزید ریاحی کے دل میں تبدیلی کی پہلی جھلک اس وقت نمایاں ہوئی جب ان کا پہلا سامنا امام حسین علیہ السلام سے ہوا۔ روایت کے مطابق
اور اپنے لشکر کے ساتھ سخت گرمی اور پیاس کی حالت میں امام حسین علیہ السلام کے قافلے تک پہنچے۔ یہاں ایک ایسا منظر سامنے آیا جو ان کے لیے غیر متوقع تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف حر اور اس کے سپاہیوں کو پانی پلایا بلکہ گھوڑوں کو بھی سیراب کرنے کا حکم دیا اور تمام کے ساتھ عزت، رحمت اور اخلاق کا رویہ اختیار کیا۔ بالکل درست، یعنی ناظرین، حضرت حر علیہ السلام کے دل کے اندر تبدیلی کا یہ وہ پہلا لمحہ تھا کہ جب حضرت حر علیہ السلام کا جو ضمیر ہے وہ جھنجھوڑا گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ جب حضرت حر علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ ایک طرف تو ان کے پاس وہ عہدہ ہے جس کا نام ہے سپہ سالاری، اور دوسری طرف اہل بیت علیہ السلام کا وہ اخلاق کہ جس کی وجہ سے جناب حر علیہ السلام کے ضمیر نے بیداری کی انگڑائی لی۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور چل کر دیکھتے ہیں ہمارا سیگمنٹ جنت ہے کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم، میرا نام ہے مام فضا اور آج کا ہمارا سیگمنٹ ہے جنت ہے کربلا۔ بچوں، پچھلی قسم میں ہم امام حسین کی پہچان جان چکے تھے۔ آج ہم ایک اہم سوال کا جواب ڈھونڈیں گے کہ یزید کون تھا اور امام حسین نے اس کی بات کیوں نہ مانی۔ بچوں، یزید ایک ظالم حکمران تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سب اس کے آگے سر جھکا دیں، لیکن اس کے کام غلط تھے۔ وہ نماز کا خیال نہیں رکھتا تھا، جھوٹ بولتا تھا اور انصاف کو مٹاتا جا رہا تھا۔ تو بچوں، اگر کوئی ایسا شخص حکمران بن جائے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے جب یزید نے امام حسین کو کہا کہ میری بیعت کرو، میرے آگے سر جھکا دو، میرا ساتھ دو، تو امام حسین نے صاف کہا کہ جو ایسا شخص جو ظلم کرتا ہوں میں اس کا ساتھ کبھی نہیں دے سکتا۔ یہ انکار صرف یزید کو نہیں بلکہ ہر ظلم، ہر بدتیاتی، ہر ناانصافی کو تھا۔ بچوں، امام حسین نے ہمیں سکھایا کہ سچائی پر ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ بچوں، امام حسین نے ہمیں سکھایا ہمیشہ سچ کا ساتھ دو اور کبھی جھوٹ کا سمجھوتا نہ ہو، چاہے تم پر کتنا ہی دباؤ کیوں نہ ہو۔ بچوں، یہ لمحہ ایسا تھا کہ جب حق اور باطل کے راستے الگ ہو گئے۔ اگلی قسم میں ہم جانیں گے کہ جب امام حسین نے اپنا گھر چھوڑا اور مدینے سے مکہ کی طرف سفر شروع کیا اور یہ سفر کربلا کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ تب تک یاد رکھو بچوں، جھکنا ہے تو صرف اللہ کے آگے جھکو، ظلم کے آگے نہیں۔ سلام ہو حسین پر جنہوں نے ظلم کو کبھی قبول نہیں کیا۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ جنت ہے کربلا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ بچوں، ہم لوگ آ گئے ہیں اپنے سیگمنٹ پر سے واپس۔ میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ وہ فیصلہ کن لمحہ کہ جس لمحے میں جناب حر علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ یزید کے لشکر کو چھوڑ کر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ یہ جو فیصلہ کن لمحہ تھا وہ کون سا لمحہ تھا؟ بتائیے اتبا۔ حضرت حر ابن ریاحی کا فیصلہ کن لمحہ 9 محرم شب عاشوراء اور 10 محرم کی صبح کے درمیان سامنے آیا، جب میدان کربلا میں جنگ طے ہو چکی تھی اور واپسی کا راستہ ظاہری طور پر بند ہو چکا تھا۔ تو اس وقت حضرت حر یزید کے لشکر میں کھڑے تھے، لیکن ان کا دل سخت بے چین تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام پر جنگ تھوپی جا رہی ہے۔ اس کے بعد پھر بھی حالانکہ امام بار بار امن اور انصاف کی بات کی، ان کا یہ جملہ کہنا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان پاتا ہوں، اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کا ضمیر بیدار ہو چکا تھا۔ بالکل درست، یعنی کہ اتباع نے جو پوائنٹس بتائے یہ وہ تمام تر باتیں تھیں جو جناب حر علیہ السلام کے دماغ میں چل رہی تھیں، ان کے ضمیر کو بارہا بیدار کر رہی تھیں۔ بچوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جیسا کہ ابھی اتباع نے بتایا کہ شب عاشور جناب حر علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ لشکر یزید کو چھوڑ کر
امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئیں گے، اور وہ اس ارادے سے آ رہے تھے کہ آپ کے دل میں توبہ کا عزم تھا، آپ امام کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے آ رہے تھے۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ جب جناب حر علیہ السلام امام علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے کیا کہا؟ انہوں نے عرض کی، اے ابن رسول، میں وہ ہوں جس نے آپ کا رستہ روکا تھا۔ خدا کی قسم، اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا کہ قصہ یہاں ختم ہو جائے گا تو میں ہرگز یہ نہ کرتا۔ میں اپنے اس اعمال پر شرمندہ ہوں۔ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ بالکل درست، یعنی وہ آئے اور آ کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا جو جرم تھا اس کا انہوں نے اقرار کیا۔ آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ جب جناب حر علیہ السلام نے معافی مانگی، توبہ کی، تو امام حسین علیہ السلام نے آپ کی معافی کے جواب میں کیا کہا؟ کیا ریئیکشن تھا امام حسین علیہ السلام کا؟ امام حسین علیہ السلام نے نہایت پیار سے فرمایا، ہاں، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے صرف الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے بھی توبہ قبول کی تھی، اور حر کو اپنے قریب جگہ دی، انہیں عزت بخشی اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت دی۔ انسان اگر سچے دل سے پلٹ جائے تو حسین علیہ السلام جیسا رہنما اسے ٹھکراتا نہیں بلکہ عزت اور نجات کا راستہ دے دیتا ہے۔ کیا ہی خوبصورت جملہ ہے، یعنی کہ اگر انسان در حسین ابن علی پر اس ارادے سے آئے، اس عزم سے آئے کہ وہ معافی کا طلبگار ہو، تو حسین ابن علی علیہ السلام جیسا رہنما اس کے لیے نجات کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ میں آپ لوگوں سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ابھی تک میں نے اور آپ نے جناب حر علیہ السلام کی پرسنالٹی سے جو باتیں سیکھی، جن کو ڈسکس کیا، اس میں سے جو سب سے پہلی بات مجھے اور آپ کو اپنے اذہان میں محفوظ رکھنی ہے وہ یہ کہ حضرت حر علیہ السلام سے غلطی ہوئی، وہ دانستہ طور پہ ہوئی یا نادانستہ طور پہ ہوئی، لیکن آپ کی جو غلطی تھی، آپ نے یہ محسوس کیا کہ آپ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، آپ نے نواسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے کو روکا ہے، لہٰذا آپ نے اپنے اس گناہ پر شرمندگی کا، ندامت کا اظہار کیا، اور پھر آپ نے امام حسین علیہ السلام سے معافی کو طلب کیا۔ وہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے آپ کے اس معافی مانگنے کو کیا کیا؟ آپ کے لیے نجات کا سامان بنا دیا۔ تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ یہ جو دونوں عمل ہیں، یعنی جناب حر علیہ السلام کا بھی اور امام حسین علیہ السلام کا بھی، ان دونوں کے اس عمل سے مجھے اور آپ کو کیا پیغام مل رہا ہے؟ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ آپ جتنی بڑی غلطی کر لو، اگر آپ درگاہ حسین پر سچے دل سے توبہ کرو تو امام حسین کے در پر رحمت آپ کا استقبال کرتی ہے۔ جناب حر علیہ السلام کا سفر یہ بتاتا ہے کہ اصل امتحان صرف حکم کو ماننا نہیں بلکہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ بالکل درست، یعنی کہ اگر میں اور آپ اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں اور اسلامی تعلیمات کے اندر جناب حر علیہ السلام کی توبہ کو دیکھیں، تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ اسلامی تعلیمات کے اندر جناب حر علیہ السلام کی یہ جو توبہ ہے، اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ بتائیے اتبا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتی۔ انہوں نے سب سے سخت لمحے میں رجوع کیا اور امام حسین علیہ السلام کے قافلے میں شامل ہو گئے، یہ جو اس بات کی دلیل ہے کہ توبہ کا دروازہ آخری وقت تک کھلا رہتا ہے۔ یعنی کہ اس سے مجھے اور آپ کو یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ اگر انسان سچے دل کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ توبہ کر لے اور واپس پلٹ آئے، تو مجھے اور آپ کو بھی جناب حر علیہ السلام کی طرح یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میں اگر اپنے گناہ پر نادم ہوں تو جس کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں، یقیناً وہ ہستی اس تمام تر معاملے سے واقف ہے۔ جب انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو یقیناً پروردگار عالم بھی اس کے تمام تر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور کربلا میں جناب حر علیہ السلام کی جو پرسنالٹی ہے، ان کا جو کردار ہے، اس سے جو سب سے اہم سبق مجھے اور آپ کو ملنے والا ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی تقدیروں کو خود تبدیل کر سکتا ہے۔ کب؟ اگر وہ سچے دل کے ساتھ اپنے کیے گئے گناہوں پر
توبہ کر لے۔ آپ میں سے بچوں کو یہ بتائے، جناب حر علیہ السلام جب امام حسین علیہ السلام کے اس نورانی قافلے میں شامل ہوئے کہ جس نے عظیم شہادت کو روز عاشورہ پیش کیا، تو کس طرح سے جناب حر علیہ السلام کی شہادت ہوئی؟ جناب حر علیہ السلام جب امام کے قافلے میں شامل ہوئے اور انہوں نے امام حسین سے جنگ کی اجازت طلب کی تو امام حسین نے اجازت دے دی، کیونکہ جناب حر علیہ السلام ایک بہت بہادر سپہ سالار تھے۔ انہوں نے بہت اچھی جنگ کری، اور جب سخت زخم کھا کے گھوڑے سے گرے تو امام حسین ان کے قریب تشریف لائے، اور روایت کے مطابق امام حسین نے ان کے سر پر ایک پٹی باندھی تاکہ ان کے خون اور گرد صاف ہو جائے۔ بالکل درست۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف، اور چل کر دیکھتے ہیں ہمارا سیگمنٹ داستان کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں۔ وعلیکم السلام۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں عائرہ رضوی، تو آج کے میرے سیگمنٹ کا نام ہے داستان کربلا۔ بچوں، پچھلی داستان میں ہم بات کر رہے تھے کہ مولا ایک سرزمین میں پہنچے۔ کسی نے کہا وہ نینوا ہے، کسی نے کہا وہ ماریہ ہے۔ اتنے میں ایک شخص آگے بڑھا اور کہتا ہے مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ بچوں، آپ کو معلوم ہے نا کہ آج 3 محرم ہے، وہ دن جب حر کا بیٹا گھوڑے سے گرا اور اپنے بابا کو آواز دی تو حر دوڑتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس آیا، لیکن اس نے دیکھا کہ اس سے پہلے امام حسین اس کے بیٹے کے پاس آئے ہوئے ہیں۔ وہ آگے بڑھا اور کہتا ہے مولا آپ کیوں تکلیف لیتے ہیں؟ مولا نے کہا نہیں حر، جوان بیٹوں کی لاش کو باپ نہیں اٹھایا کرتا۔ یہی کربلا تھی، یہی جوان بیٹے کی لاش تھی۔ کوئی نہیں تھا جو کہتا امام جوان بیٹے کی لاش کو باپ نہیں اٹھایا کرتا۔ بچوں، جب جناب حر کے سر سے خون جاری تھا تو امام نے اپنی ماں فاطمہ کے ہاتھ سے سلا ہوا رومال حر کے سر پہ باندھا اور کہا مبارک ہو حر، آپ کی لاش کی زینت رومال سیدہ بنی، لیکن آپ کے مولا کو کفن بھی نہ ملا۔ تو یہ تھا میرا آج کا سیگمنٹ داستان کربلا۔ انشاءاللہ کل ایک نئی داستان کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بچوں، ہم لوگ آ گئے ہیں اپنے سیگمنٹ پر سے واپس۔ آج میں نے اور آپ نے جس پرسنالٹی کے حوالے سے بات کی وہ کس کی تھی؟ جناب حر علیہ السلام کی۔ پروگرام کے اختتام پر آپ میں سے کوئی اگر شیئر کرنا چاہے کہ انہوں نے جناب حر علیہ السلام کی شخصیت سے کیا سیکھا، وہ کیا چیز ہے جو آپ آج اس پروگرام سے لے کر جائیں گے، آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ حر نے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کیا۔ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ غلطی ماننا کمزوری نہیں بلکہ ہمت ہے۔ حر نے دیر سے صحیح فیصلہ کیا، مگر یہی فیصلہ تاریخ بن گیا۔ ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کبھی بھی بہتر فیصلہ چوز کر سکتا ہے۔ اور کوئی جو آپ میں سے بتانا چاہے؟ جی ہانیہ بتائیے۔ اور جیسی پرسنالٹی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کا اصل کمال اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی غلطی سیکھ کر حق کا ساتھ دے، چاہے سفر کتنا مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ حر نے اپنی پوزیشن، اپنی صف اور آخر میں اپنی جان بھی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو کر قربان کر دی۔ بالکل درست۔ یعنی کہ جناب حر علیہ السلام کی پرسنالٹی سے جو اہم درس میں اور آپ لے سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ آج کا دور وہ دور ہے کہ جب مجھے اور آپ کو بھی اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم بھی کہیں کسی ایسے موڑ پر تو نہیں ہیں کہ جس موڑ کے بعد ہم باطل کے ساتھ ہو جائیں اور حق کا ساتھ چھوڑ دیں۔ مل جائے گی۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے کیے گئے گناہوں پر نادم ہونے کے ساتھ ساتھ، ان کو قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی خود کو آمادہ کرنا ہے کہ ہمیں ہرگز اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو آج کا پروگرام ہے وہ ختم ہوتا ہے۔
حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک اپنی ہوسٹ سیدہ آمنہ بطول کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.